السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ توبہ پارہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض دوست ہیں بعض کے، یامرون بالمعروف، حکم دیتے ہیں اچھی بات کا، وینہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں برائی سے، ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں ان قریب رحم کرے گا ان پر اللہ، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ ہے اللہ کا مومن مردوں اور عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار، جنت کا بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ومساکن طیبۃ، اور گھر پاکیزہ، فی جنات عدن، جنت عدن میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور رضامندی اللہ کی سب سے بڑی، ذالک هو الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے بڑی۔ یا ایہا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی رکھیے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے کہ نہیں کہا انہوں نے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور بے شک کہا انہوں نے کلمہ کفر، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا اسلام لانے کے بعد، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا جو وہ کر نہ سکے، وَمَا نَقَمُوا، اور نہیں انتقام لیا انہوں نے، إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مگر یہ کہ غنی کیا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ توبہ کریں ہوگا ان کے لیے بہتر، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، عذاب دے گا ان کو اللہ عذاب دردناک، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے زمین میں کوئی دوست اور نہ مددگار۔ پچھلی آیات میں اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں کے طریقے بتائے اور ان کے لیے عذاب بتایا، یہاں مومن مردوں اور عورتوں کی بات کی، اور بالکل اپوزٹ یہاں اللہ نے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں، اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ان کے لیے کیا آیا؟ برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھی بات سے روکتے ہیں، تو بالکل اپوزٹ ان کا کریکٹر ہوتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرنے میں جیسے یہ کہ ہمیشہ پڑھنا، خوش دلی سے پڑھنا، ٹائم پہ پڑھنا، یہ چیزیں ان میں نہیں تھیں، ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ کسل مندی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، بے دلی سے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور منافق کی نشانی ہی آپ نے یہ بتائی کہ منافق انتظار کرتا رہتا ہے، سورج کو دیکھتا رہتا ہے کہ ابھی ٹائم ہے، پھر جب تھوڑا سا ٹائم رہ جاتا ہے تو کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر تو پھر اس میں تھوڑا ہی، جو بھی ٹائم پہ نماز نہیں پڑھتا، لیٹ کر کے پڑھتا ہے، اس کو یا تو نماز لمبی لگنے لگ جاتی ہے، یا پھر بے دلی سے وہ نماز پڑھتا ہے اور جلدی جلدی پڑھ کے بس سر سے اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جتنا ٹائم کے ساتھ نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے، خشوع بھی ہوتا ہے اور نماز میں اتنی تیزی بھی نہیں ہوتی، اور اس کے بعد کے ٹائم میں اللہ برکت بھی ڈالتے ہیں، اور لگتا ہے کہ بہت ٹائم ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا، اور جب اینڈ آف دا ٹائم نماز پڑھیں گے تو لگے گا کہ ابھی تو پڑھے تو دوسری کا ٹائم آ گیا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں،
زکوٰۃ دینے کے علاوہ اپنی پاکیزگی کا اہتمام بھی اس میں آتا ہے، جیسے سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، تو اس میں فاعل کا لفظ ہے، کرتے رہنا، پاکیزگی اپنے آپ کی، اپنے کردار کی، گفتار کی، اپنی ساری مال کی بھی، تو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی ان کی اچھی نشانیاں، دوست یہ بھی ہیں، دوست وہ بھی ہیں، لیکن وہ برائی کے فرینڈ اور یہ اچھائی کے فرینڈ۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو ان کی کوالٹیز کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا یہ ہیں، ان قریب ان پہ اللہ رحم کرے گا، کیونکہ اللہ کا رحم، اللہ کی رحمت اعمال کے ساتھ اگر آئے تو وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، ورنہ انسان دنیا کے اسباب اختیار کرتا ہے، اپنی کوششوں سے جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے لیتا ہے، اور کسی انسان پہ اوپر اس کی کوششوں سے آگے اس کے اعمال بڑھ جائیں، اللہ راضی ہو جائے، تو پھر اس کو وہاں سے رحمتیں ملتی ہیں جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اس سے جو کچھ لیا جا سکتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر اس کی فرما برداری سے لیا جا سکتا ہے، کیونکہ نافرمانی سے دے تو اللہ نے دینا ہے جو کسی کے نصیب میں لکھا ہے، اور ایک دینے کے ساتھ اللہ کی رحمت اور اس کی رضا اور یہ سب کچھ ملتا ہے، پھر اس چیز میں بھی برکت ہوتی ہے، اور انسان لینے والے کو بھی اللہ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی مجھے یہ چیز میری زیادہ محنت سے نہیں ملی، اللہ کے کرم سے ملی ہے۔ کیونکہ جو بہت زیادہ اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہم نے یہ وہ کام کیے، جیسے ایک شفا ہے، ہم فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے، ہمیں شفا مل گئی، اور کچھ جب اللہ کا نام لیتے ہیں اور اپنے دم کے ساتھ شفا پا لیتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، سب اللہ کی رحمت ہوئی ہے۔ تو وہ اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتے، اسباب اختیار کرتے ہیں اعمال کے ساتھ ساتھ، لیکن بھروسہ نہیں کرتے، بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان پہ اللہ کا رحم ہوگا، اور اللہ تو زبردست حکمت والا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں اور عورتوں سے جنتوں کا، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں ہمیشہ رہیں گے، خوبصورت گھر ہوں گے، پاکیزہ گھر۔ دنیا میں جتنے بھی گھر ہیں اس میں پاکیزگی نہیں رہ سکتی جب تک آپ ان کو صاف نہ کرتے رہیں، ظاہری پاکیزگی بھی، اور سکون کا جو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے ہر گھر میں ہو، چاہے وہ کتنے خوبصورت بنا ہو۔ بہت سارے گھر خوبصورت ہوتے ہیں، گھر والوں کے دل پھٹے ہوتے ہیں، دیکھنے میں وہ چمک رہے ہوتے ہیں، دلوں میں بے سکونی ہوتی ہے۔ کتنے بڑی بڑی کوٹھیوں والے، کبھی ایسی کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ بے معنی ہو جاتی ہیں بڑی بڑی نعمتیں، بڑی بڑے یہ گھر، تو وہاں نہ تو صفائیوں کی ٹینشن، نہ کبھی گندہ ہونے کی ٹینشن، نہ اس میں کسی کی لڑائی کی ٹینشن، نہ کسی بیماری کی ٹینشن، تو وہ ہر لحاظ سے پاکیزہ گھر ہوں گے، اور وہاں سکون بھی ہوگا۔ فی جنات عدن، جنت عدن میں 3 چیزیں جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، ایک حضرت آدم علیہ السلام، ایک قلم، اور ایک جنت عدن۔ ہر جنت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں سنیں تو انسان کے امیج سے کہیں آگے جا کے وہ چیزیں ہیں، اور پھر جو جنت عدن اللہ نے بنائی وہ کیسی خوبصورت ہوگی، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے، کیونکہ ہم تو بہت چھوٹا سا ذہن اور علم رکھتے ہیں اللہ کی چیزوں کے بارے میں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جیسے میں نے اس دن حدیث سنائی تھی کہ اللہ اپنے بندوں سے پوچھیں گے کیا تمہیں ان سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت نہ دوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑھ کر کیا، ہماری آنکھیں ٹھنڈک پا گئی، ہمیں سکون مل گیا، ہمیں اتنی خوبصورت جنت مل گئی، جو چاہتے ہیں یہاں پا لیتے ہیں، کوئی محنت نہیں، ہمیشگی ہے، بڑی ہیں اور سجی ہوئی ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے خوش ہو جاؤ، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور یہ بات جنتیوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی، کیونکہ دنیا میں انسان کتنی بھی محنت کر لے، اللہ کا ڈر
جس کے دل میں ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے بہت سارے کام کرتے وقت کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اور دنیا کے گھروں کو اگر ہم امیجن کریں، کوئی گھر کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی ویل سیٹ ہو، لگژریز سے بھرا ہو، لیکن اگر گھر کے سربراہ آپس میں نہ ملتے ہوں، یعنی خوش نہ ہوں، انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، کوئی شوہر اپنی بیوی سے خوش نہ ہو یا کوئی بیوی اپنے شوہر سے سیٹسفائیڈ نہ ہو، وہ گھر بالکل بس دیکھنے کی چیز رہ جاتی، اس سے خوشی نہیں ملتی۔ خوشی تو گھر والوں سے ملتی ہے نا، صرف گھروں کو کوئی کتنی دیر دیکھ سکتا ہے، کتنی دیر خوش ہو سکتا ہے؟ تو گھر والا اگر خوش ہو تو اس سے اصل خوشی ہوتی ہے۔ اور دنیا میں یہ بہت کم ممکن ہوتا ہے کہ انسان کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے جو انسان چاہتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی توقع اتنی زیادہ ہے کہ وہ دوسرے سے جو چاہتا ہے اس پہ وہ پورا اتر ہی نہیں پاتا۔ نہ خود انسان کسی کی توقع پہ پورا اتر سکتا ہے، نہ دوسرا آپ کی توقع پہ پورا اتر سکتا ہے۔ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی رہے گی جس سے اریٹیشن ہوگی، اور جس دن کوئی ذہن پہ ٹینشن ہو اس دن چاہے کتنا اچھا کھا لیں، کتنا اچھا پہن لیں، کتنا اچھا وہی گھر ہو، نہیں اچھا لگتا کچھ بھی۔ تو وہاں جنت کے ساتھ اللہ کی رضا بہت بڑی خوشخبری ہوگی کہ اللہ کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے اصل کامیابی۔ کن چیزوں کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں؟ اگر اس کو امیجن کریں تو دنیا کی یہ کامیابیاں تو کوئی چیز ہی نہیں۔ ہر کامیابی کچھ ٹائم کے لیے ہمیں خوشی دیتی ہے، وہ کچھ بھی ہو۔ کوئی بھی جو کامیابی ہمیں دنیا میں ملی ہے، اگر ہم غور کریں تو کتنی دیر ہم خوش رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اب گھر ہی کو لے لیں، اگر بہت خوبصورت بنا لیا اور کچھ ٹائم ہم بہت خوش رہتے ہیں، پھر وہ گھر بھی گندا ہو جاتا ہے اور ہمیں نئی سے نئی چیزیں نظر آتی تو ہمیں لگتا ہے ہمارے گھر میں یہ کمی ہے۔ بچہ کامیاب ہو گیا، کتنی دیر ہم اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، مزید پھر اور فکر ہوتی کہ اب اس کو مزید کامیابی چاہیے۔ تو دنیا میں کوئی بھی کامیابی کا اینڈ نہیں ہے، اور نہ ہمیں کسی کا سب کا ایک معیار ہے۔ ہر بندہ اپنی مرضی کی کامیابی کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی دولت کو، کوئی اولاد کو، کوئی گھر کو، کوئی خود کی خوبصورتی کو، کوئی تعلیم کو۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی سمجھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ دیکھو کامیابی ہے کیا اصل۔ تم کن چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشنیں لے کے دنیا کو اور اپنی آخرت کو ضائع کر رہے ہو۔ کوئی بھی چیز جو ہمیں ملتی ہے پرماننٹ نہیں ہوتی، تو جو مل گیا الحمدللہ، جو نہیں ملا اس کی دعا کریں، بہتر ہوگا تو مل جائے گا، نہیں ملا تو تب بھی الحمدللہ، اسی میں بہتری تھی۔ تو کامیابی تو یہاں ہے نا، جس میں کوئی نقص ہی نہیں، کوئی کمی نہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جہاں سے ہمیشہ انسان انجوائے کرے گا۔ اللہ نے کہا سورت میں فرمایا لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے چینج بھی نہیں چاہیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جنت میں جا کے بور نہیں ہو جائیں گے، کام تو کوئی کرنا نہیں۔ یہاں ہم دنیا کی لائف کے مطابق جنت کو سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم کھانا بناتے ہیں، آؤٹنگ کرتے ہیں، اپنے بچوں کا دھیان رکھتے ہیں، فنکشنز کرتے ہیں، شاید اسی میں ہمارا دل لگتا ہے۔ اور یہ سب کچھ وہاں نہیں ہوگا تو دل کیسے لگے گا؟ تو دل لگانا اس مالک کا کام ہے نا، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اگر یہاں کی ضرورتیں اور خواہشیں اور ہیں تو وہاں کی ضرورتیں اور خواہشیں اور ہو جائیں گی۔ تو جب اللہ نے کہا وہاں سے چینج نہیں چاہیں گے تو پھر یہ اس سے بہترین کیا؟ اسی خواہش نے کہ میں جنت میں رہوں تو آدم علیہ السلام کو دانہ کھلوا دیا، کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ تم اس کو کھا لو گے، شیطان نے یہی کہا تھا کہ یہاں ہمیشہ رہو گے، تو وہ وہاں ہمیشہ رہنا چاہتے تھے، اسی لیے تو انہوں نے اسے کھا لیا۔ تو یہ خواہش ابھی ہمیں اتنی فیل نہیں ہو رہی، ابھی تو ہم دنیا میں بہت خود کو جما کے بیٹھے ہوئے نا، اور دنیا کی چیزوں سے انجوائے کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن وہاں جائیں گے تو وہاں ہمیں انہی چیزوں سے خوشی ہوگی جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ہے اصل کامیابی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی منافقین اور کافروں سے جہاد کیجئے۔
وغلظ علیہم، اور ان پر اب سختی کیجیے۔ نرمی کا ٹائم ختم ہو چکا، 9 سال ہو گئے تھے۔ یہ جو آیات ہیں غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، تو 9 سال سے وہ اپنی سازشیں اور اسلام دشمن سرگرمیاں کر رہے تھے منافق۔ تو آپ اپنے نرم طبیعت کی وجہ سے ان کے ساتھ ابھی تک نرمی ہی کرتے جا رہے تھے، کیونکہ آپ بدلہ لینے کی بجائے معاف کرنے کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ تو ایک تو آپ کے یہی جیسے میں نے بتایا کہ ایک نرمی تھی آپ کے اندر، آپ سختی نہیں کرتے تھے۔ بہت ساری اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں یہ لوگ کرتے تھے، لیکن آپ درگزر کرتے تھے۔ کئی دفعہ صحابہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ختم کر دیں، جیسے عبداللہ بن ابی کی باتیں سن کے اس کا بیٹا ہی راستے میں کھڑا ہو گیا تھا، تو آپ نے اسے کہا کہ اپنے باپ کو معاف کر دو۔ تو بہت ساری اور بھی باتیں تھیں جو اگلی آیت میں بھی پتہ چلتا ہے، تو جی کرتے تھے تو آپ ان کو معاف کرتے رہتے تھے۔ لیکن اللہ نے فرمایا اب ایسی کوئی مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کوئی جنگ کرنی تھی، کیونکہ یہ بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے، اور اسلام نے ظاہر پر معاملہ کرنے کو اہمیت دی ہے کہ دلوں کو جھانکنے کا اور دلوں کو دیکھنے کا ہمیں حق نہیں دیا۔ دل کے معاملے ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے معاملے اللہ کے سپرد ہیں، تو ان سے جنگ نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اب ان کی جو حرکتیں ہیں اور اس کو پردے ان کے جو رکھے جاتے تھے وہ اب فاش کیے جائیں گے، اب ان کے ساتھ سختی سے معاملہ ہوگا تاکہ یہ تھوڑی کے مسلمانوں کے خلاف یہ سازشیں نہ کریں، اور کافروں سے جہاد ہوگا۔ مأواہم جہنم وبئس المصیر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، برا ٹھکانہ ہے، اللہ ان سے نپٹے گا۔ کیونکہ منافق خود ایک بہت بڑی اذیت میں ہوتا ہے، وہ بظاہر دنیا میں فساد پھیلا رہا ہوتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو آگ کسی کے گھر میں لگاتا ہے پہلے اس کے اپنے اندر لگی ہوتی، تبھی تو وہ کہیں لگاتا ہے۔ جس کے اپنے اندر سکون ہوتا ہے وہ باہر بھی سکون ہی پسند کرتا ہے، اور سکون ہی چاہتا ہے، اور سکون ہی پھیلاتا ہے۔ تو منافق سب سے پہلے اپنی آگ میں، یہ کتنی بڑی آگ ہوتی ہے کہ کبھی اس کو حسد کی آگ ہوتی ہے، کبھی اس کو دل میں گرج رکھ کے تکلیف محسوس ہوتی رہتی کہ کیوں کسی کی ترقی سے جو ان کو ہے جیلسی ہوتی، تو بہت ساری تکلیفیں ان کے اپنے اندر موجود ہوتی ہیں۔ دنیا میں وہی کافی ہیں کہ مرتے رہیں اپنی آگ میں، اپنی جیلسی میں، اور اللہ کے پاس تو ہے ہی جہنم، اور وہ بھی درک الاسفل، گھٹیا ترین، نچلا ترین درجہ۔ یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ فرماتے کہ میری قسمیں کھا کے کہتے کہ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کلمہ کفر کہا۔ اس میں کوئی ایگزیکٹ کسی ایک بات کی طرف اشارہ نہیں ہے، بہت ساری باتیں تھیں جو یہ لوگ مختلف موقعوں پہ کرتے تھے۔ جیسے یہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس نے غزوہ بنی مستلق کی واپسی پر اوس اور خزرج میں لڑائی بھی کرائی تھی، ان کی پرانی جنگ کے قصے چھیڑ کے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اب مدینے میں جا کے عزت والا ذلیل کر نکالے گا، اور خود کو اس نے عزت والا کہا تھا، بعد میں مکر گیا۔ پھر ایک اور لڑکا جس کی بات میں نے بتائی تھی کہ اس نے اپنے باپ ستیلے باپ سے کہا تھا کہ تیاری کرو، تو اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے تو ہم تو گدھے ہیں۔ پھر بعد میں وہ بھی اپنی اس بات سے مکر گیا۔ تو ایسے بہت ساری باتیں تھیں۔ یہاں ایک اور بات کا ذکر ہے کہ یہ جو اس نے اس طرح کی باتیں کی تھی، حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر جب مہاجر اور انصار میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو میں نے عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے سنا کہ لوگوں تم ایسے کرو کہ پیغمبر کے پاس یہ جو لوگ مہاجر جمع ہو گئے تم ان کو خرچ کے لیے کچھ نہ دو، اگر تم ان لوگوں پہ خرچ نہ کرو تو یہ خود ہی محمد کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بات کہی کہ اب لڑائی سے لوٹ کر عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا۔ تو وہ کہتے میں نے اس کی یہ باتیں اپنے چچا سعد بن عبادہ یعنی سیدنا عمر سے بیان کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے بلایا، مجھ سے پوچھا کہ واقعی تم نے یہ باتیں سنی عبداللہ سے؟ تو میں نے کہا کہ جی اللہ کے نبی میں نے یہ باتیں سنی۔ آپ نے جب ان کو بلایا اور اس کے ساتھیوں کو تو وہ مکر گئے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہرگز ہم نے ایسا نہیں کہا۔ تو آپ کو لگا میں نے شاید جھوٹ بولا ہے،
اس بات کا مجھے اتنا دکھ ہوا جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میں گھر میں بیٹھ گیا۔ میرے چچا کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں جھوٹا سمجھا اور ناراض ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یہ آیات اتاری تو آپ نے مجھے بھلایا اور مجھے سورہ منافقون پڑھ کر سنائی اور فرمایا زید اللہ نے تمہاری تصدیق فرما دی، یعنی وہ مکر گئے، تم سچے ہو۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں اس میں آتی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اب قسمیں کھا کے کہتے کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کی ایسی باتیں کی اور اسلام لانے کے بعد کفر والی حرکتیں بھی کیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جنگ سے واپسی پر انہوں نے پلان کیا تھا کہ گھاٹی والے راستے سے گزریں گے تو اوپر سے پتھر گرا کے ان کو مار ڈالیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یہ اللہ کے نبی کو انہوں نے اہل عقبہ گھاٹی والے کا ان سازشوں کے بعد اہل عقبہ کا نام ان کو دیا گیا۔ ان کا پروگرام تھا کہ رات کے وقت پہاڑی کے مشکل راستوں پر چلتے چلتے گھاٹی کی جگہ آپ کو لشکر سے لگ لے جا کر اچانک آپ پر حملہ کیا جائے گا اور سواری سے اٹھا کر نیچے گھاٹی میں پھینک دیں گے اور ہلاک کر دیں گے نعوذ باللہ۔ جب اللہ آپ گھاٹی کی طرف پہنچے تو اللہ نے آپ کو اطلاع دے دی، آپ نے راستہ چینج کیا اور لوگوں میں بھی اعلان کرا دیا کہ کوئی شخص گھاٹی کی طرف نہ آئے اور وادی کی طرف جائے جو آسان اور کھلا راستہ ہے۔ اس وقت سیدنا حذیفہ بن یمان آپ کی اونٹنی کو آگے سے پکڑ کر چل رہے تھے اور سیدنا عمار بن یاسر پیچھے تھے۔ اس اعلان پر سب مسلمانوں نے اپنا راستہ چینج کیا، لیکن یہ یہاں سے ناکام ہونے کے بعد بھی باز نہیں آئے۔ اچانک 4 منافق اپنے چہروں کو چھپا کے آپ تک پہنچے۔ آپ نے سیدنا حذیفہ کو حکم دیا کہ ان کی سواریوں کے چہروں پہ مارو۔ انہوں نے اپنی ڈھال سے ان کی سواریوں کے چہروں پر حملے کیے اور ساتھ یہ کہا کہ اللہ کے دشمنوں دفع ہو جاؤ۔ یہ بھاگ گئے کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارے بارے میں یہ جان چکے ہیں۔ آپ نے سیدنا حذیفہ کو ان کے نام اور ان کے باپوں کے نام تک بتا دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ کسی کو نہ بتانا، اسی لیے سیدنا حذیفہ کو رازدان رسول کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جتنے بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پوری کوشش کی، اسی کا ذکر اللہ فرماتے کہ انہوں نے پورا ارادہ کیا تھا لیکن وہ کر نہ سکے جو انہوں نے سوچا ہوا تھا، اور وہ ناراض کس بات پہ ہو رہے ہیں؟ اب اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو یہودی یہاں زیادہ مالدار تھے، وہ کوئی نہ کوئی لڑائیاں ان کی کرا کے اسلحہ بھی خود تیار کرتے اور ان کو بیچتے، شراب کا کاروبار بھی کرتے اور سود بھی پھیلایا ہوا تھا، خوب سود خوار قوم تھی یہ۔ تو اس لیے ان کی حالت صحیح تھی اور باقی جو لوگ تھے وہاں انصار ان کی حالت صحیح نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہاں مسلمانوں کی حالت اچھی ہو گئی اور مال غنیمت مل مل کر کچھ اور ان منافق جو بنے ہوئے تھے، اسی لیے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی رہتے تھے کہ یہاں سے فائدے بھی اٹھائیں، تو ان کی بھی حالت بہتر ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ کس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا، اب یہ اپنی حرکتوں سے توبہ کریں گے تو ان کے لیے اچھا ہوگا، لیکن اگر انہوں نے منہ پھیرا اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، نہ صرف آخرت میں دنیا میں بھی، اور ان کے لیے زمین میں کوئی دوست اور مددگار نہیں رہے گا۔ یعنی یہ پوری طرح اسی لیے اللہ نے ان کو سختی کرنے کا حکم دیا نا، اللہ نے خود بھی ان کے لیے سخت آیات اتاری کہ اب تو یہ حرکتوں سے باز آئے، اپنے نبی کو بچانے والا واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے اپنے نبی سے کہا میں بچاؤں گا تجھے۔ جتنی مرضی یہ کوششیں انہوں نے کی ہیں، لیکن ان کی جو کوشش ہے وہ تو ظاہر ہے دیکھی جاتی ہے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور نبی کے خلاف سازش بہت بڑا جرم ہوتا ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی بہت سارے موقعوں پہ ان کے لیے آسانی والا معاملہ کیا، اور یہاں بھی ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی گئی، ان کو سمجھایا گیا کہ اگر توبہ کر لیں اچھا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو زمین میں کہیں ان کو دوست نہ مل سکے گا مخلص، اور منافق کو مخلص دوست ملتا بھی نہیں، کیونکہ وہ جیسا ہوتا ہے ویسے ہی لوگوں کے ساتھ اس کا دوستی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح کی تمام برائیوں سے بچا کے اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے خالص کرے، خیر خواہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔